السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ بظاہر تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور با پارٹی یا پھر آئی پی پی، یہ 4-5 جماعتیں کٹھی ملا کے حکومت بنانے جا رہی ہیں، اور جو 3-4 دن پہلے پریس کانفرنس کی گئی تھی ان صاحبان کی جانب سے، ان حضرات کی جانب سے، جس کے اندر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو اور شہباز شریف موجود تھے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر دی تھی اور حکومت بنانے کا اعلان کر دیا تھا۔ بظاہر تو آپ کو لگ رہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، لیکن اندر کھاتے کہانی کچھ اور ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ اندر چیزیں بڑی گڑبڑ ہیں، اور اندر جو ہے ایک دوسرے سے جو فرمائشیں کی جا رہی ہیں، ایک دوسرے سے جو ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں، ایک دوسرے سے جو مطالبات کیے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے شدید ترین اندر اختلافات موجود ہیں، اور اس کی وجہ سے جو شہباز شریف ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم بننے سے پہلے ہی فارغ ہو جائے۔ اسٹیبلشمنٹ کا بھی بھرپور جو ڈنڈا ہے وہ ان کو کیا ہے، تو اس کے بعد یہ اکٹھے مل کر بیٹھے ہیں۔ تو اس صورتحال کیا ہے، اندر کون سے اختلافات ہیں، معاملات کیا ہے، کون کیا مطالبہ کر رہے ہیں، کس کی کیا فرمائش ہے، اقتدار کی لالچ کے اندر یہ لوگ کہاں کس حد تک جا چکے ہیں، وہ اہم ترین انفارمیشن میں اہم ترین ذرائع سے میں نے حاصل کی ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو یہ پریس کانفرنس کی گئی بلاول بھٹو کی جانب سے، شہباز شریف کی جانب سے، آصف علی زرداری کی جانب سے، عوام کے مینڈیٹ کے اوپر، عوام کے منہ کے اوپر، عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ مار کر جو انہوں نے پریس کانفرنس کی، وہ عوام کے منہ کے اوپر ایک تماچا انہوں نے چپیڑ ماری ہے۔ انہوں نے عوام کے ساتھ جو کھلواڑ کیا، عوام کے ساتھ جو انہوں نے پچھلے تقریباً کوئی 18-20 مہینے میں پاکستان کی جو تباہی اور بربادی پھیری ہے، کس منہ سے یہ دوبارہ سے آ کے حکمرانی کرنا چاہتے ہیں اور اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ان کی جو کارکردگی ہے، ان کی جو پرفارمنس ہے، جو تباہی اور بربادی ان لوگوں نے پھیری ہے، اس کا خمیازہ آج تک پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے، مہنگائی کی شکل میں، بے روزگاری کی شکل میں، خودکشیوں کی شکل میں، اور ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے پاکستان کے اندر اس وقت۔ چینی ہو، آٹا مہنگا، گھی مہنگا، گیس، بجلی، پانی کے بل مہنگے، ہر چیز یہاں پر عوام جو ہے دہائیاں دیتی پھر رہی ہے، اور ان کی یہ 18-20 مہینے کی جو کارکردگی تھی، ان کے جو کرتوت تھے، جو انہوں نے گند گھولا تھا، اس کا خمیازہ آج پاکستان کی قوم بھگت رہی ہے، اور یہ دوبارہ سے منہ اٹھا کے تو بیٹھ گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب ان کو تو مینڈیٹ ہی نہیں ملا، ان کو تو عوام نے ووٹ ہی نہیں دیا۔ یہ جو انہوں نے پچھلے 20 مہینے کام ڈالا ہے، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے عوام نے تو ان کو ریجیکٹ کیا، عوام نے تو ان کو مسترد کیا، عوام نے تو ان کا کباڑا نکالا۔ جس طریقے سے انہوں نے عوام کا کباڑا نکالا، بالکل اسی طریقے سے عوام نے ووٹ کی طاقت سے، ووٹ کی پاور سے ان کا کباڑا نکالا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، دھاندلی کر کے، مینپولیٹ کر کے، مینپولیشن کر کے، مینوورنگ کر کے۔ کمشنر راولپنڈی آن ریکارڈ یہ بات کر چکا ہے کہ مجھے دھاندلی کس طرح سے میں نے کی، مجھے کہاں سے کہا گیا، اور وہ جو تمام کی تمام سیٹیں ہیں وہ ساری کی ساری نون لیگ کے کھاتے میں گئے۔ پھر جی ڈی اے نے سندھ کے بارے میں جو الزامات عائد کیے، انہوں نے کہا کہ 2-3 مہینے پہلے پیمنٹیں ہو چکی تھیں کہ صوبے کے اندر کس پارٹی کو حکومت ملنی ہے، اور سینٹ کے اندر بھی اب ان الزامات کی باقاعدہ طور پر آواز آ رہی ہے۔ وہاں پر بھی لوگ اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں، سینٹ کے اندر جو پاکستان کا سب سے بڑا فورم ہے، وہاں پر بھی اس قسم کے الزامات لگ رہے ہیں۔ تو یہ جو انہوں نے ڈرامہ کیا ہے، 4-5 لوگ بیٹھ کے، جس کے اندر آصف علی زرداری، شہباز شریف، بلاول بھٹو اور یہ تمام لوگ، پیپلز پارٹی، نون لیگ، بیٹھ کے اپنے آپ کو ہم جمہوریت کے بڑے چیمپئن، ووٹ کو عزت دو، جو ہے وہ آ چکی ہے، ووٹ کو ذلت دو۔ اور یہ جو کہتے تھے پیپلز پارٹی والے، ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، تو انہوں نے جمہوریت کے ذریعے سے عوام سے انتقام لیا، انتقام بعد میں عوام نے ان کے لیا جمہوریت کے ذریعے سے، لیکن یہ پھر دوبارہ سے مسلط ہونے جا رہے ہیں۔ تو یہ پہلا معاملہ تھا، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا، اور آگے بھی ان سے کوئی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی، پہلی بات۔ اب آگے آئے جو ان کے مطالبات ہیں، جو ان کے آپس کے معاملات ہیں، جو ان کی آپس کی کھینچاتانیاں ہیں، اقتدار کے لیے، پاور کے لیے، عہدوں کے لیے، وزارتوں کے لیے، صدارتوں کے لیے، چیئرمینی کے لیے، سربراہی کے لیے، اداروں کے لیے، جو آپس کے ان کے لڑائی جھگڑے ہیں، وہ اس وقت عروج پر پہنچے ہوئے ہیں۔
پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کے درمیان معاملات طے ہو گئے، تو ایسا نہیں ہے. ابھی وقتی طور پر صرف ان کے درمیان یہ طے ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کے کینڈیڈیٹ شہباز شریف کو صرف ووٹ دے گی وزیر اعظم کی حد تک، اور اسپیکر جو ہے وہ نون لیگ کا آ جائے گا. اس میں ایک دو نام شامل ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ سردار یا صادق آ جائے نون لیگ سے، یا پھر کوئی اور شخص آ سکتا ہے. تو نون لیگ سے اسپیکر آ سکتا ہے، لیکن آگے صدر کے عہدے کے لیے، چیئرمین سینٹ کے لیے، سینیٹرز کے لیے، ان کے ووٹ کے لیے آگے ابھی بڑی لڑائی جھگڑے ہونے ہیں. یہ جو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم صدر کا عہدہ لینا چاہتے ہیں، تو صدر کا عہدہ اتنی آسانی سے نہیں ملنے والا. ایک تو یہ کہ اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے. اسٹیبلشمنٹ نے آصف علی زرداری کے اوپر کاٹا مارا ہوا ہے، اس وجہ سے اس کے چانسز بڑے کم لگتے ہیں. اگر وہ پھر بھی بضد رہتے ہیں کہ ہم نے صدر کو ہی، یہ آصف علی زرداری کو ہی صدر بنانا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ وہ جو یہ جمعیت علماء اسلام ہے ان کو میدان میں اتارا جا سکتا ہے، ادھر سے ایم کیو ایم کو میدان میں اتارا جا سکتا ہے کہ وہ صدر کے خلاف ووٹ دیں، یا پھر یہ اپنا کینڈیڈیٹ لانچ کرتے ہیں. تو ادھر سے جمعیت علماء اسلام، ایم کیو ایم اور ایک دو اور جماعتیں اپنا صدر لانچ کر سکتی ہیں کینڈیڈیٹ، پی ٹی آئی اپنا کینڈیڈیٹ لانچ کر دے گی. تو اس طرح سے جو ووٹ ہے وہ ڈیوائڈ ہو جا رہا ہے. الٹیمیٹلی وہ صدر نہیں بن سکتا جو کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے. اور لاسٹ ٹائم ان کے ساتھ یہی ہوا تھا جب عارف الوی کا بطور صدر انتخاب کیا گیا تھا. اگر آپ کو اس وقت یاد ہے تو جمعیت علماء اسلام نے بھی اپنا کینڈیڈیٹ لانچ کیا تھا، پیپلز پارٹی نے بھی اپنا کینڈیڈیٹ لانچ کیا تھا اعتزاز احسن کے نام کے اوپر. حالانکہ نون لیگ نے اعتراض کیا تھا، لیکن پیپلز پارٹی اس نام سے پیچھے نہیں ہٹی. تو یہ ایک بنیادی اختلاف اس نقطے کے اوپر، اس پوائنٹ کے اوپر موجود ہے. دوسرا یہ کہ ایم کیو ایم نے گورنر سندھ کے عہدے کے ساتھ ساتھ 2-3 وزارتیں بھی مانگ لی ہیں نون لیگ سے. نون لیگ نے کیونکہ پرائم منسٹر اپنا بنانا ہے شہباز شریف کو، تو اس وجہ سے ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ ہمیں نہ صرف گورنر سندھ کی چاہے، اس کا عہدہ دیا جائے گورنر سندھ کا، اور وہ کامران کے سوری کو ہی برقرار رکھنا چاہتے ہیں، بلکہ کچھ وزارتیں بھی چاہتے ہیں وفاق کے اندر، جو کہ نون لیگ کے لیے 3-4 وزارتیں ان کو دینا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے. بارگین ہو رہی ہے، مکمکہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ معاملہ پھر کھٹائی میں پڑ سکتا ہے اور معاملہ پھر زیرو پر آ سکتا ہے. پیپلز پارٹی نے پنجاب کے اندر اپنا گورنر مانگ لیا، اور جو اس وقت ملیک الرحمان ہیں پنجاب کے گورنر، جنہوں نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کیا، ان کو فارغ کیا جا سکتا ہے. اور پیپلز پارٹی اپنا کینڈیڈیٹ، جس میں 2-3 نام ہیں، قمر زمان قاہرہ کے، مختوم احمد محمود کا اور ندیم افضل چند کا نام شامل ہے کہ ان کو گورنر پنجاب لگایا جا سکتا ہے. اور کے پی کے اندر جو ہے پیپلز پارٹی نے بھی اپنا گورنر تعینات کرنے کا فیصلہ کیا. اور بلوچستان کے اندر بھی ابھی لڑائی موجود ہے. نون لیگ چاہتی ہے کہ ہم اپنا کینڈیڈیٹ لائیں بطور وزیر اعلیٰ، پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ہم اپنا کینڈیڈیٹ لائیں اور وہاں پر ایک مشترکہ حکومت بنائی جائے اور مولانا کو آؤٹ کیا جائے. مولانا فضل الرحمان سے ایک ملاقات ہوئی ہے اسحاق ڈار کی. مولانا نے کہا کہ مجھے بھی شامل کیا جائے، منو بھی چپا لو، لیکن مولانا کو انکار کر دیا. اب مولانا جو ہے اپنا بدلہ وہ صدر کے انتخاب میں لے گا، اور آگے پھر جب اپوزیشن کے اندر مولانا فضل الرحمان بیٹھ جائیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ، وہاں پر پھر مولانا فضل الرحمان چن کے اپنے بدلے لے گا. تو یہ اس وقت کھچڑی پکی ہوئی ہے، اس کے اندر ابھی جو اقتدار کا کھیل ہے وہ چل رہا ہے. ایسا نہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، معاملات حل ہو گئے ہیں، ان کے اختلافات ختم ہو گئے ہیں، حکومت سازی آگے ہونے جا رہی ہے، شہباز شریف کو ووٹ پڑنے جا رہا ہے، اور شہباز شریف شیروانی سلوا کے بیٹھا ہوا ہے. وہ تو ہر روز ہی صبح اٹھتا ہے شیروانی پہن لیتا ہے، شام اٹھتا ہے شیروانی پہن لیتا ہے، اور بس ان کو اقتدار کی پڑی ہوئی ہے. لیکن اندر اختلافات ابھی موجود ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری رکاوٹیں ہیں شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے میں. تو اتنی آسانی سے شہباز شریف آگے وزیر اعظم بنتے نظر نہیں آ رہے. اگر بن بھی جاتے ہیں، فار ایگزامپل فرض کریں بن بھی چاہتے ہیں، تو آگے جو پیپلز پارٹی نے ان کا حشر کرنا ہے ایک بات. دوسری بات یہ کہ پھر جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے اور جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے فائنینشیل، ان کے ساتھ جو معاہدے ہیں اور ان کے ساتھ جو ڈیلیں ہیں، وہ جب سارے قرضے اور معاملات طے ہونے ہیں، بجٹ آنا ہے، جب عوام کی چیخیں نکلنی ہیں، عوام نے جس طریقے سے پھر
ان کے خلاف احتجاج کرنا ہے اور ان کو مسترد کرنا ہے. عوام نے جس طریقے سے ان کا حشر کرنا ہے، اگلے انتخابات کے اندر نون لیگ مکمل طور پر ہی فارغ ہو جانی ہے، شہباز شریف بھی فارغ ہو جانا ہے، مریم نواز بھی فارغ ہو جانی ہے. نواز شریف تو پہلے مائنس ہو گیا، پہلے اس کو بتا دیا گیا، اس کو پتہ چل گیا، وہ اس لیے پتلی گلی سے نکل گیا چپ کر کے. انہوں نے کہا نکلو اتوں، اس سے پہلے کہ کوئی اور مزید ضلالت ہو. تو اب شہباز شریف کی باری ہے ذلیل ہونے کی. پہلے ہی بڑا ذلیل ہوا ہے، لیکن دوبارہ سے آگے ہیں. شاید اس طرح کی لکڑ کے بنے ہوئے ہیں، پتھر کے بنے ہوئے ہیں، ان کو ذلیل ہونا جو ہے وہ اتنا یہ معیوب نہیں سمجھتے اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. دوبارہ سے آ رہے ہیں اقتدار کے اندر. اب یہ جو اقتدار حاصل کرنے جا رہے ہیں عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ مار کے، ووٹ کو چوری کر کے اور پریس کانفرنس کر کے، لیکن اختلافات اپنی جگہ موجود ہیں. ابھی وزیر اعظم بننے تک بہت ساری رکاوٹیں باقی ہیں.